السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کی اردو کی کتاب میں جو ایک کہانی ہے علم کا شوق، اس کے متعلق معلومات حاصل کریں گے۔ یہ کہانی ہے یونان ملک کی۔ یونان کے اندر تقریباً 2500 برس پہلے، یعنی 2500 سال پہلے ایک بہت بڑے عالم ہو گزرے ہیں۔ ان کا نام تھا افلاطون۔ ان کے سینکڑوں شاگرد تھے۔ ایک مرتبہ اس شہر کے رئیس نے، جو شہر کا کافی مالدار شخص تھا، اس نے افلاطون سے گزارش کی کہ اس کے بیٹے کو، یعنی رئیس زادے کو، وہ اسے تعلیم دے، اسے سکھائے، لکھائے، پڑھائے، لیکن ایک شرط رکھی، جب اس کو پڑھایا جائے اس وقت کمرے کا دروازہ بند کر دیا جائے تاکہ کوئی سنے نہیں۔ اور افلاطون نے وہ شرط مان لی اور اس رئیس کے بیٹے کو پڑھانا شروع کیا۔ اس رئیس کے بیٹے کا ایک غلام تھا۔ جب پڑھائی شروع ہوتی، اندر سے دروازہ بند ہو جاتا، تو وہ جو رئیس کے بیٹے کا غلام تھا، وہ دروازے کے باہر بیٹھتا اور کان لگا کر ان کی پڑھائی کو سنتا تھا۔ اسے ارسطو کی تعلیمات اور پڑھانے کا طریقہ بہت اچھا لگتا تھا اور وہ روزانہ اسی طرح کرتا تھا۔ جب دروازہ بند ہو جاتا تو باہر بیٹھ کر کان لگا کر ان کی پڑھائی کو سنتا تھا۔ جب 1 سال پورا ہو گیا تو یہ کہا گیا کہ چلو اب امتحان لیا جاتا ہے۔ اس دور کا امتحان آج کل کے ہمارے امتحان کی طرح نہیں ہوتا تھا۔ اس کے امتحان دینے کے لیے ایک مجلس بلائی گئی اور مجلس کے اندر ایک بڑے ممبر پر، یعنی بڑی کرسی پر، اس رئیس زادے کو، یعنی اس رئیس شخص کے بیٹے کو بٹھایا گیا اور اسے ایک عنوان دیا گیا۔ اس پر اسے تقریر کرنے کے لیے کہا گیا کہ اس پر وہ تقریر کرے۔ لیکن مجلس کا رعب اس کے اوپر طاری ہو گیا کہ جب اس نے اتنے سارے لوگوں کو مجلس میں دیکھا تو وہ گھبرا گیا اور اس نے اپنی پڑھائی بھی ٹھیک طریقے سے نہیں کی تھی، تو وہ طبیعت کی خرابی کا بہانہ بنا کر ممبر سے اتر گیا۔ پھر ارسطو نے اپنے دیگر شاگردوں سے کہا کہ ان میں سے کوئی آ کر اس عنوان پر تقریر کرے، لیکن کوئی بھی تیار نہیں ہوا۔ تو وہ جو غلام لڑکا تھا، اس نے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو اس پر میں تقریر کر سکتا ہوں۔ پھر وہ لڑکا آیا اور اس نے سب کے سامنے اس عنوان پر بہت ہی عمدہ تقریر کی۔ آپ جانتے ہیں یہ بچہ کون تھا؟ یہ بڑا ہو کر اپنے زمانے کا ایک مشہور عالم بنا، جس سے لوگوں نے اور دنیا نے ارسطو کے نام سے جانا۔ ارسطو یہ وہی شخص ہے جو سکندر اعظم کے استاد تھے۔ اب سکندر اعظم کون ہے؟ جنہوں نے تقریباً آدھے سے زیادہ دنیا کو فتح کر لی تھی، یہ ہے سکندر اعظم۔ میں آپ کو سکندر اور ارسطو کا ایک قصہ سنا کے اپنی بات مکمل کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ سکندر اور ارسطو ایک دریا کے کنارے جا رہے تھے۔ دریا میں اچانک طغیانی آ گئی، باڑھ کی طرح پانی بڑھ گیا، دریا میں پانی کی سطح اضافہ ہو گیا۔ ارسطو نے کہا کہ سکندر اعظم، پہلے میں تیر کر اس جانب جاتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ باڑھ کے پانی کا بہاؤ زیادہ ہے یا نہیں ہے دریا میں، تو پھر آپ آ جائیے گا۔ سکندر نے کہا نہیں، پہلے میں جا کر دیکھوں گا، اس لیے کہ اگر اس سکندر کو کچھ ہو گیا تو یہ ارسطو ایسے 1000 سکندر بنا سکتا ہے، لیکن اس ارسطو کو کچھ ہو گیا تو یہ سکندر ایک بھی ارسطو نہیں بنا سکتا۔ ارسطو سکندر کے استاد تھے۔ اس کہانی سے ہمیں 2 چیزیں معلوم پڑتی ہیں، ایک ارسطو کی علم و عظمت اور فضیلت، اور دوسرا ایک استاد کی عظمت اور فضیلت معلوم پڑتی ہے۔ امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ کہانی پسند آئی ہوں گی۔ انشاءاللہ ہم اگلے ویڈیو میں اگلے مضمون کے ساتھ پھر ملاقات کریں گے۔ جب تک کے لیے خدا حافظ۔